ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ اس وقت پوری دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا وار کرمنل ہے، سب سے بڑا مجرم اور قاتل ہے تو وہ بنجامن نتن یاہو ہے۔ پوری دنیا میں اگر کسی دیش کے خلاف سب سے زیادہ الزام ہیں وار کرائم کو انجام دینے کا، جنوسائیڈ کا، بچوں کے قتل عام کا، کسی ملک پر قبضے کا، تو وہ اسرائیل ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں یا مسلمانوں کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے باضابطہ اسرائیل کو سب سے بڑا جنوسائیڈ کا مجرم قرار دے رکھا ہے۔ اسرائیل کا پرائم منسٹر وار کرمنل قرار دیا جا چکا ہے۔ اسرائیل سے باہر قدم رکھنے پر اس کی گرفتاری ضروری ہے۔ یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا فیصلہ ہے، عالمی عدالت کا فیصلہ ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اسرائیل سے پوری دنیا دوری بنا رہی ہے، اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتن یاہو سے دنیا کے کئی بڑے بڑے سربراہ ملاقات نہیں کرنا چاہتے، اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے، اس سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بنجامن نتن یاہو کی طرف دیکھنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس سے ہاتھ ملانا ان کی بدنامی کا ذریعہ بنے گا، ان کی شبیہ پر اثر پڑے گا کہ جو شخص بچوں کا قاتل ہے، جو جنوسائیڈ کا مرتکب ہے، جس نے دوسروں کے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے، اس کے ساتھ کوئی اچھا شہری، کوئی انصاف پرور کیسے بیٹھ سکتا ہے جس کے دل میں انسانیت، ہیومینٹی ہے، یا جو انسانیت کی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی اس سے ملنے جا رہے ہیں، اس سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور آج یعنی 25 فروری 2026 سے وزیر اعظم نریندر مودی کا اسرائیل کا 2 روزہ دورہ شروع ہو گیا ہے۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو اسرائیل جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ ایک ایسا دیش جس سے پوری دنیا دوری بنا رہی ہے، ایک ایسا دیش جس نے غزہ پٹی میں جنوسائیڈ کو انجام دیا ہے، ایک ایسا دیش جو فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر کے بنا ہے، ایک ایسا دیش جو ویسٹ بینک میں انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کر کے اپنی بستیوں کو بسا رہا ہے، جو وہاں کے لوگوں پر ظلم اور اتیاچار کر رہا ہے، وہاں وزیر اعظم نریندر مودی کیوں جا رہے ہیں؟ بھارت کی اسرائیل کے ساتھ دوستی نبھانے میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ اور اسی وجہ سے جیسے ہی وزیر اعظم نریندر مودی کا اسرائیل کا دورہ شیڈول ہوا، دنیا کے کئی انصاف پرور لوگوں نے مذمت کی، تنقید کی اور سوال پوچھا کیوں وزیر اعظم نریندر مودی اسرائیل جا رہے ہیں؟ اور پچھلے 11 سالوں میں نریندر مودی کا اسرائیل کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ اسرائیل 1947 میں فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر کے بنا تھا، اور 1947 سے 2017 تک بھارت کے کسی بھی وزیر اعظم نے، کسی بھی پرائم منسٹر نے اسرائیل کا دورہ نہیں کیا تھا۔ نریندر مودی پہلے شخص ہیں جنہوں نے سال 2017 میں پہلی مرتبہ اسرائیل کا دورہ کیا، اور اب 2026 میں وہ دوسرا دورہ اسرائیل کا کرنے جا رہے ہیں۔ اور اسرائیلی میڈیا کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ جو دورہ ہے وزیر اعظم نریندر مودی کا اسرائیل کا بہت زیادہ اہم ہے، کئی اہم مدوں پر سمجھوتا ہونے والا ہے، بہت بڑی بزنس ڈیل ہونے جا رہی ہے، خاص طور پر جو ڈیفنس سیکٹر ہے اس میں کئی اہم معاہدے ہونے ہیں، اور اسرائیل کی جو ڈیفنس کی ٹیکنالوجی ہے اس کو بھارت اپنے ہاں لائے گا۔ خاص طور پر آپریشن سندور ہوا، اور 4 دنوں کی جو جنگ ہوئی تھی بھارت اور پاکستان میں، اور جس طرح بھارت کو چین اور پاکستان کے ساتھ ایک ساتھ دونوں محاذ پر لڑنا پڑا تھا، یہ بھارت کے سابق فوجی اہلکاروں کا تجزیہ تھا۔ تو اس کے بعد بھارت اسرائیل سے اپنی دوستی کو اور زیادہ بڑھانے لگا ہے، اور اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی ہے یا اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس پر بھارت بھروسہ کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کی میڈیا نے جو خبر شائع کیا ہے، خواہ وہ ٹائمز آف اسرائیل ہو، i24 ہو، یروشلم پوسٹ ہو، وہاں جو تجزیہ آ رہا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا جو حالیہ دورہ اسرائیل ہے یہ 2017 کے دورے سے مختلف ہے۔ 2017 پہلا دورہ تھا کسی بھی بھارتی پرائم منسٹر کا اسرائیل کا،
تو اس دورے میں دونوں ملکوں نے سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی، ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ جو حالیہ دورہ ہے، تو اس دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان بزنس کیسے آگے بڑھے، دونوں ملکوں کے انویسٹر کیسے ایک دوسرے کے ہاں انویسٹ کرے، دونوں ملکوں میں کیسے جو ڈیفنس کا سیکٹر ہے وہاں مضبوط شراکت داری ہو، اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، اسرائیل کے پاس جو AI کا سسٹم ہے، وہ کیسے پورا بھارت کو مل سکے، ان تمام چیزوں پر اس میں بحث ہوگی، اس طرح کے معاہدوں پر ڈیل ہوگی۔ آج سے یہ وزٹ شروع ہے تو ابھی تک تمام معاہدوں کی تفصیل نہیں آ سکی ہے، صرف اتنا کہا جا رہا ہے $1 ارب سے زیادہ کا یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، کئی سیکٹر میں ڈیل ہوگی اور کل تک پوری تفصیل سامنے آ جائے گی کہ کیا کیا ڈیل ہونے والی ہے، کیا کیا معاہدہ ہونے والا ہے۔ ادھر اسرائیل میں وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے اسرائیل کی مخالفت بھی ہو رہی ہے، اس دورے کے خلاف لوگ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ سے وزیر اعظم نریندر مودی کا خطاب شیڈول ہے، اسرائیل کے ممبران پارلیمنٹ سے وزیر اعظم مودی خطاب کریں گے، لیکن پارلیمنٹ میں نریندر مودی کے خطاب میں وہاں کے سپریم کورٹ کے جج کو نہیں بلایا گیا ہے، اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈر کو نہیں بلایا گیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ دونوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں، عوام مخالفت کر رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پورا سیاسی معاملہ بھی ہے، کیونکہ بنجامن نتنیاہو پر پہلے سے اسرائیل میں کرپشن کا مقدمہ چل رہا ہے، کئی معاملوں میں بنجامن نتنیاہو کی گرفتاری یقینی ہے، لیکن جو ایمرجنسی لگا رکھی ہے بنجامن نتنیاہو نے اسرائیل میں، اس کی وجہ سے سرکار بچی ہوئی ہے، بنجامن نتنیاہو کی حکومت بچی ہوئی ہے، الائنسز کے سپورٹ سے بنجامن نتنیاہو کی سرکار چل رہی ہے، اور جیسے ہی ایمرجنسی ختم ہوگی تو بنجامن نتنیاہو کی سرکار ختم ہو جائے گی، بنجامن نتنیاہو کو جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ کئی رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ سپریم کورٹ سے بنجامن نتنیاہو کی پھانسی کا فیصلہ بھی سنایا جا سکتا ہے۔ تو بنجامن نتنیاہو جس کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا فیصلہ ہے، عالمی عدالت کا فیصلہ ہے، اس کے خلاف خود اسرائیل کی عدالت کا بھی فیصلہ ہے، اور ایسے شخص سے وزیر اعظم نریندر مودی ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اس ملک میں اپنی دلچسپی دکھا رہے ہیں جس پر پوری دنیا حیران ہو رہی ہے۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اسرائیل کا اور بھارت کا رشتہ اتنا آگے کیسے بڑھا۔ 1947 میں جب فلسطین کی سرزمین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا یونائٹڈ نیشن نے اور UN نے، فلسطین کا 54% علاقہ اسرائیل کو دینے کا منصوبہ بنایا اور اس کے لیے ووٹنگ ہوئی، تو 1947 میں بھارت نے اس تقسیم کے خلاف ووٹ کیا تھا، یعنی یونائٹڈ نیشن میں جو ریزولیشن لایا گیا کہ فلسطین کا 54% علاقہ اسرائیل کو دے دیا جائے گا، وہاں پر دنیا بھر کے یہودی اپنا ایک ملک بنائیں گے جس کا نام اسرائیل ہوگا، اور UN میں جب اس ریزولیشن کے لیے ووٹنگ ہوئی تو انڈیا نے اس کے خلاف ووٹ کیا، اور انڈیا نے کہا کہ فلسطینیوں کا ہی ہونا چاہیے، فلسطین کی سرزمین اسرائیل کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد 1950 میں اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے، یا کہہ لیجیے بھارت کی سرکار نے، لمیٹڈ طور پر اسرائیل کو ایک دیش کے طور پر ایکسیپٹ تو کر لیا، لیکن اسرائیل اور بھارت کے درمیان ڈپلومیٹک رشتے کا آغاز نہیں ہوا، سفارتی تعلقات قائم نہیں ہوئے، نہ تو بھارت کی ایمبیسی اسرائیل میں کھلی، نہ اسرائیل کی ایمبیسی بھارت میں کھلی۔ اس دوران پنڈت جواہر لال نہرو نے، یا کہہ لیجیے بھارت نے، اپنی یہ فورن پالیسی بنائی کہ 2 اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ اگر اسرائیل کو ایک اسٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا ہے، ایک اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے، تو فلسطین کو بھی ایک اسٹیٹ کا درجہ مل جانا چاہیے، کیونکہ فلسطین ایک ملک تھا، ایک خطہ تھا، اور اسی پر اسرائیل بنایا گیا۔ اب اسرائیل باضابطہ ملک بن چکا ہے، یونائٹڈ نیشن نے ریکگنائز کر لیا ہے، لیکن فلسطین کو ایک ملک کے طور پر ابھی تک یونائٹڈ نیشن نے ریکگنائز نہیں کیا ہے، اس لیے فلسطین کو بھی ایک اسٹیٹ کا درجہ ملنا چاہیے۔ یہ بھارت نے 1950 میں اپنی فورن پالیسی بنائی، اور ابھی تک بھارت کی جو آفیشیل فورن پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن، 2 اسٹیٹ تھیوری، کہ اسرائیل کی طرح فلسطین بھی ایک اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ 1992 میں اسرائیل اور انڈیا کے تعلقات میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ 1992 میں بھارت اور اسرائیل کے درمیان باضابطہ سفارتی رشتہ قائم ہو گیا، ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کا آغاز ہو گیا، اور 1992 میں بھارت میں
कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव यहाँ के वज़ीर आज़म थे और 92 में ही बाबरी मस्जिद की भी शहादत हुई थी। तो बहरहाल 1992 में भारत और इजराइल में बाज़ाब्ता सिफारती ताल्लुकात का आगाज़ हो गया। भारत की एम्बेसी इजराइल की राजधानी तिल अबीब में खुलती है और इजराइल की राजधानी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में खुलती है, और उसके बाद ये तिजारती रिश्ता इन दोनों देशों के दरमियान शुरू हो जाता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल का दौरा किया, उसके बाद एक मरतबा फिर बेंजामिन नेतन्याहू का भारत का दौरा शेड्यूल था, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत का दौरा कैंसिल कर दिया और अब साल 2026 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इजराइल जा रहे हैं। हिंदुस्तान में अपोजिशन पार्टियों की तरफ से नरेंद्र मोदी के दौरे इजराइल की मुखालफत हो रही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इजराइल गए हैं और इजराइल की पार्लियामेंट से वो खिताब करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अपने खिताब के दौरान वो गज़ा जेनोसाइड का मामला भी उठाएंगे। गज़ा पट्टी में जिस तरह बच्चों को कत्ल किया गया है, मासूमों को कत्ल किया गया है, बेगुनाहों को मारा गया है, ये मामला उठाएंगे और इंसाफ की आवाज़ को सपोर्ट करेंगे। प्रियंका गांधी के ट्वीट को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रियंका गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को बाज़ाब्ता मेंशन करते हुए लिखा, मुझे उम्मीद है कि मुअज़्ज़ज़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी अपने आइंदा दौरे इजराइल के दौरान इजराइल की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए गज़ा में हज़ारों बेगुनाहों मर्दों, औरतों और बच्चों के कत्लेआम का जिक्र करेंगे और उनके लिए इंसाफ का, जस्टिस का मुतालबा करेंगे। भारत ने अपनी आज़ादी के बाद हमेशा हक़ और इंसाफ का साथ दिया है। हमें चाहिए कि हम सच्चाई, अमन और अदल की रोशनी को दुनिया के सामने इसी तरह रोशन रखते रहें। ये प्रियंका गांधी का ट्वीट है। और भी लोगों ने ट्वीट किया और कहा कि नरेंद्र मोदी को इजराइल नहीं जाना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी इजराइल जा रहे हैं तो उन्हें गज़ा पट्टी भी जाना चाहिए, वेस्ट बैंक भी जाना चाहिए और गज़ा पट्टी जाकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए कि इस्राइल ने किस तरह जेनोसाइड क्या है, कत्लेआम क्या है, पूरे गज़ा पट्टी को तबाह बर्बाद कर दिया है, ज़मीन दोज़ कर दिया है। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और मलबा पर बैठकर गज़ा पट्टी में वहाँ के बच्चे, वहाँ की औरतें, वहाँ के मर्द इफ्तार कर रहे हैं, सहरी कर रहे हैं। मस्जिदों के मलबों पर वो नमाज तरावी अदा कर रहे हैं, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ रहे हैं। तो गज़ा पट्टी में जो तबाही मचाई है, जो बर्बादी मचाई है इजराइल ने, उसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खुद जाकर देख लेना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि वो किस मुल्क के साथ दोस्ती कर रहे हैं, किस मुल्क के सरबराह से मुलाकात कर रहे हैं और इजराइल में भारत की ऐसी दिलचस्पी क्या है। इससे पहले भी इजराइल के खिलाफ लगातार भारत में आवाज़ें उठी है। जो सबसे अहम बात है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म का दौरे इजराइल ऐसे वक्त में हो रहा है जब अरब ममालिक की तरफ से लगातार इजराइल की तनकीद की जा रही है, इजराइल की मजम्मत की जा रही है। अरब ममालिक मुत्तहिद हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, क्योंकि वेस्ट बैंक में इजराइल इल्लीगल बस्तियों को बसा रहा है। वेस्ट बैंक में इजराइल अपने कब्जा को बढ़ाता जा रहा है और अरब ममालिक की तरफ से मजबूती के साथ मुत्तहिदा तौर पर इसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही है। एक और मसला चल रहा है गज़ा पट्टी की तामीर नौ का, फ़लस्तीन को मुकम्मल स्टेट का दर्जा देने का, और इस नुक्ता पर भी, इस पॉइंट पर भी अरब ममालिक एक है, मुत्तहिद हैं और भारत का ऑफिशियल मौक़िफ़ अभी तक इस हवाले से मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आया है। यूनाइटेड नेशन में कभी वोटिंग में भारत हिस्सा लेता है, कभी भारत हिस्सा नहीं लेता है, कभी भारत गैर हाजिर रहता है और कभी भारत फ़लस्तीन के हक़ में वोट करता है। तो भारत की जो पुरानी फॉरेन पॉलिसी है 2 स्टेट सोल्यूशन की, वो अभी कायम रहेगी इस दौरे के बाद या नहीं रहेगी, आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा इन दिनों ईरान और इजराइल के दरमियान लगातार लड़ाई चल रही है। मतलब ईरान और अमेरिका के बीच में, और ईरान और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई चल रही है, या अमेरिका ईरान पर जो प्रेशर बनाता है, जो दबाव बनाता है कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज को कम रखे, या ईरान ऐसा हथियार न बनाए जो खित्ता में किसी के लिए ख़तरा हो, या लगातार अमेरिका की तरफ से जो कहा जाता है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दे, एटमी तवानाई हासिल न करे, इलाके में जो मलेशिया है उसको ईरान सपोर्ट न करे। तो अमेरिका ये सब अपने लिए नहीं करता है, बल्कि अमेरिका ये सब इजराइल के लिए करता है, क्योंकि इजराइल को लगता है कि ईरान जितना ताकतवर होगा, ईरान जितना मजबूत होगा, उतना ही इस्राइल का वजूद ख़तरे में रहेगा, इजराइल को ख़तरा सताता रहेगा। पिछले साल ईरान ने इजराइल के हर चप्पे, हर कोने पर हमला करके, वहाँ मिसाइल गिरा करके इजराइल को बता भी दिया कि तुम हमारी पहुँच से, हमारी रसाई से
دور نہیں ہو اور ہم جب چاہیں تمہیں نشانہ بنا سکتے ہیں، تمہیں مٹا سکتے ہیں، تو اس کے بعد اسرائیل کی جو پریشانی ہے، جو ٹینشن ہے اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور اب وزیراعظم نریندر مودی کا اسرائیل کا ایسے وقت میں دورہ ہو رہا ہے۔ نریندر مودی کے دورہ سے 2 دن پہلے ہی تہران میں انڈیا کی ایمبیسی نے باضابطہ ایک ایڈوائزری بھی جاری کر کے ایران میں موجود تمام انڈین شہریوں سے کہہ دیا کہ وہ ایران کو خالی کر دے، فوراً ایران سے انڈیا پہنچ جائے۔ اور اس طرح کی ایڈوائزری جاری کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایران پر حملہ ہو سکتا ہے یا ایران پر امریکہ کی فوجی کارروائی ہونے والی ہے۔ اور انڈیا کی طرف سے ایڈوائزری جاری کی گئی کیونکہ انڈیا کے ان دنوں اسرائیل سے اچھے رشتے ہیں، اور امریکہ ایران میں جو بھی قدم اٹھائے گا، جو بھی کچھ کرے گا، تو وہ اسرائیل کو مکمل طور پر اپڈیٹ دے گا۔ تو اس وجہ سے بھی میڈیا میں تبصرہ کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ ایران میں کب ملٹری آپریشن کو انجام دے گا، کب حملہ کرے گا، انڈیا کو اس کی مکمل خبر ہے، پختہ خبر ہے، اور اس لیے انڈیا نے اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے اس طرح کی ایڈوائزری جاری کی ہے۔ جو چابہار پروجیکٹ ہے، انڈیا پہلے ہی اس سے الگ ہو چکا ہے۔ انڈیا ایران سے تیل خریدتا تھا، لیکن امریکہ کے دباؤ میں انڈیا نے اس کو بھی روک دیا ہے۔ روس سے تیل خریدنا بھی انڈیا نے چھوڑ دیا ہے۔ جو ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے انڈیا اور امریکہ کے درمیان، اس پر بھی لگاتار ہنگامہ جاری ہے۔ اس بیچ یہ جو دورہ ہے نریندر مودی کا اسرائیل کا، واقعی میں بہت اہم دورہ ہے، خطرناک دورہ ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے بعد، بہتر بنانے کے بعد، کیا سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دوسرے عرب دیشوں کے ساتھ بھارت کا رشتہ کیسا رہے گا، بھارت کے تعلقات کیسے رہیں گے؟ یا کیا بھارت سعودی عرب کو بھی یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر آپ ہمارے دشمن پاکستان کے ساتھ میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، اس سے اپنے رشتے کو بڑھا سکتے ہیں، تو ہم بھی آپ کے دشمن اسرائیل کے ساتھ رشتہ بہتر بنا سکتے ہیں؟ کیا بھارت یہ میسج سعودی عرب کو دینا چاہتا ہے؟ حالانکہ بھارت اور یو اے کے بیچ میں بھی اس طرح کا سمجھوتا ہونے کی کوشش ہوئی تھی۔ یو اے نے آفر بھی کیا تھا بھارت کو کہ جس طرح سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، متحدہ عرب امارات اور بھارت کے درمیان بھی اسی طرح کا ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے، سمجھوتا ہونا چاہیے۔ لیکن بھارت سرکار نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا 1 مہینہ پہلے ہی متحدہ عرب امارات کے صدر صرف 3 گھنٹے کے لیے بھارت آئے۔ 3 گھنٹے تک انہوں نے بھارت کے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی پروٹوکول کو توڑتے ہوئے ایئرپورٹ پہنچے تھے ان کا استقبال کرنے کے لیے، اور 3 گھنٹے کے بعد وہ چلے بھی گئے۔ کہا یہی گیا کہ یہی معاہدہ کرنے آئے تھے کہ جس طرح سعودی عربیہ اور پاکستان کے بیچ میں معاہدہ ہے، اسی طرح یو اے ای اور بھارت کے بیچ میں معاہدہ ہو جائے۔ لیکن بھارت نے سعودی عرب کے ساتھ اپنے رشتہ کو بہتر بنائے رکھنے کی وجہ سے یو اے ای کو نظر انداز کیا اور اس طرح کا میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ نہیں کیا۔ اب اسرائیل اور بھارت کے درمیان رشتے بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کا جو قطر سے رشتہ ہے، جو سعودی عرب سے رشتہ ہے، اس پر فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ بھارت کی فورن پالیسی کتنی بدلے گی؟ اور بھارت ڈیفنس کے سیکٹر میں کس طرح کی ٹیکنالوجی اسرائیل سے لے گا؟ ویسے کچھ چیزیں تو بھارت میں اب ایسی ہو رہی ہے جس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ اسرائیل سے لی گئی ہے یا اسرائیل سے ٹیکنالوجی آئی ہے۔ خواہ وہ مسلمانوں کے خلاف ظلم کا معاملہ ہو، مسلمانوں کے خلاف اتیاچار کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کرنے کا معاملہ ہو، عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلے پرشاسن اور سرکار کی طرف سے مسلمانوں کو سزا دینے کا معاملہ ہو، یہ پورا معاملہ اسرائیل سے ہی امپورٹڈ ہے اور آنے والا دور اور زیادہ خطرناک اور سیریس ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے ہر چیلنج اور مشکل کا سامنا کرتے ہوئے لگاتار ہم آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں، میڈیا کے میدان میں کام کر رہے ہیں اور آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے۔ ملت ٹائمز صرف یوٹیوب چینل کا نام نہیں ہے، بلکہ ملت ٹائمز کا انگریزی ڈیسک ہے، جہاں انگریزی میں ہم خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں۔ ملت ٹائمز کا ہندی
हिंदी डेस्क है, मिल्लत टाइम्स का उर्दू और बांग्ला डेस्क भी है और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर ख़बरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम ख़बरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोज़ बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और मिल्लत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।